بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہک اسلامک وائس۔ آج میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر ذوالجناح کا عجیب منظر کے بارے میں آگاہ کروں گی۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجناح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اور بہترین گھوڑوں میں سے تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استبل میں 26 گھوڑے ایسے تھے جو اعلیٰ صفات رکھتے تھے۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نام اور القابات عطا فرمائے تھے۔ ان 26 گھوڑوں میں سے کربلا کے میدان میں 4 گھوڑے جن کے نام مرتضی، ذوالجناح، عقاب اور میمون تھے، اہل بیت اطہار کے پاس تھے۔ کئی مورخین کے مطابق مرتضی ہی ذوالجناح تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالا تھا۔ اس کی غیر معمولی جسامت اور مختلف خاصیتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا تھا، یعنی پروں والا۔ ذوالجناح کی پیشانی پر ایک چمکدار ابھار تھا۔ اسی طرح کے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے تھے جن کے ماتھے چمکدار اور ابھرے ہوئے تھے، اور ان کے پر بھی تھے جن کی وجہ سے یہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ذوالجناح کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے جڑی تھی اور یہ امام حسین علیہ السلام کا خاص گھوڑا تھا۔ امام حسین علیہ السلام بچپن سے ہی ذوالجناح پر سواری فرمایا کرتے تھے اور اس سے خصوصی محبت رکھتے تھے۔ ذوالجناح بھی امام حسین علیہ السلام سے خاص عقیدت اور محبت رکھتا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی ہر بات کو سمجھتا تھا۔ دوستو، جب کربلا کے میدان میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کیا گیا تو ہر طرف قیامت چھا گئی۔ یزیدی فوجوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے انہیں شہید کیا تھا اور کربلا کے میدان میں اہل بیت کے مقدس جسم خون اور لت پت پڑے تھے، اور اس دوران ذوالجناح تمام شہیدوں کی لاشوں کے گرد چکر لگا کر امام حسین علیہ السلام کی جسم مبارک کے قریب آ کر رک گئے اور اپنی پیشانی کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے لال کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کی جس اقدس کو خون میں لت پت دیکھ کر ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور پھر ذوالجناح نے اس قدر زور سے زمین پر پاؤں پٹکا کہ تمام بیابان گونج اٹھے۔ یزیدی فوجیں یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی۔ اس دوران عمر سعد ملعون کی نظر ذوالجناح پر پڑی تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ بدبخت بھی جانتا تھا کہ یہ گھوڑا ذوالجناح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بہترین گھوڑوں میں سے ایک ہے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو نہیں چھوڑا، وہ لوگ آپ کے گھوڑے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ عمر سعد ملعون کے ساتھی جب ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے اس کے قریب آئے تو اس کی ٹانگیں مار کر اپنا دفاع کیا۔ اس کی زرد لاتیں لگنے سے کئی یزیدی مارے گئے۔ پھر کچھ سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کی طرف بڑھے تو ذوالجناح نے انہیں ٹکر مار کر زمین پر گرا دیا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ذوالجناح ان کے قابو نہ آیا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد ملعون چلایا کہ اس کو چھوڑ دو تو اس کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے اور دور سے ذوالجناح کی حرکات دیکھنے لگے۔ ذوالجناح پھر سے امام حسین علیہ السلام کے جسم
مبارک کے پاس آ گیا اور اپنی پیشانی کو آپ علیہ السلام کے خون سے رنگ کر ایسے رویا کہ جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ اللہ اکبر! جب جنت کے شہزادے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی آنکھوں کے تارے، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ الکریم کے فرزند کربلا کے میدان میں انتہائی دردی سے شہید کیے گئے تو اس وقت ایسا قیامت خیز منظر تھا جو لفظوں میں کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چرند پرند سے لے کر ہر چیز افسردہ اور غمگین ہو گئی، ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، کوئی پتھر بھی اٹھایا جاتا تو اس سے تازہ خون ٹپکنے لگتا، یہاں تک کہ 3 دن تک آسمان بالکل سرخ رہا اور ایسا لگتا تھا کہ اب خون کی بارش برسانے لگی ہے۔ اب ایک جانور ہوتے ہوئے بھی ذوالجناح آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہتا ہوا خون نہ دیکھ سکا، مگر بدبخت یزیدی انسان ہو کر بھی درندے بنے رہے۔ ان کو ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے تاروں کو بے دردی سے شہید کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر اسے نیزے پر لٹکا کر کوفہ کی گلیوں میں بازاروں میں گھمایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی رہی، پر ظالموں کو ترس نہ آیا۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ کر بے حرمتی کی گئی، انہیں کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو کس قدر صدمہ پہنچا ہوگا۔ آج ہمارے ناصبی ملا اور ان کے چیلے معاویہ اور یزید کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے کیسے ہیلے بہانے بنا کر سادہ لو امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر قہر نازل ہوا جنہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناحق خون بہایا، اور اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے جو یزید پلید اور اس کے باپ کی جھوٹی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ان کی شکلوں سے بغض اہل بیت صاف دکھائی دیتا ہے اور یہ سب یزید کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتا رہے اور اللہ کا ذکر میں ساری زندگی بسر کرے، لیکن اس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کے دل میں ذرا برابر بھی میرے اہل بیت سے بغض و حسد ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم داخل کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام کو قول ہے کہ جو شخص ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔